زندگی کی دولت، ساری زندگی کی جمع پونجی. یہ حضرت صہیب جو ہیں غلامی کے دن گزارے، غلامی سے دوڑ کے آئے اور پھر آ کے تجارت کی، کاروبار کیا، محنتیں اور مزدوریاں کی، سونے اور چاندی کے انبار لگا دیے، لیکن ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کی کمائی انہوں نے کہا لے جاؤ، لیکن میرا ایمان اور میرا اسلام جو ہے اسے سلامت رہنے دو. حضرت صہیب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ فرمایا کیا یہ جبرائیل امین نے دی ہے؟ مجھ سے پہلے تو کوئی نہیں آیا مکے سے. آپ نے فرمایا کہ اے صہیب ادھر تو سودا کر رہا تھا مکے کے مشرکوں کے ساتھ، عرش والے نے تیرا تذکرہ آسمانوں کے اوپر کر دیا کہ دیکھو میرے بندے نے میرے اوپر ایمان کی قیمت، میرے اوپر ایمان کی قدر اس بندے کے دل کے اندر کتنی ہے کہ اس نے زندگی کی ساری جمع پونجی، اور اللہ کے بندو زندگی کی ساری جمع پونجی اللہ وہ دے رہے ہیں کس لیے کہ ایمان بچ جائے. تو خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جذبات پیدا کریں. نقصان اور نفع کی مالک ذات اللہ کی ذات ہے، اور کبھی بھی نفع اور نقصان کے ڈر سے اور نفع کے لالچ میں کبھی ایمان کا سودا نہ کیجئے، کبھی اسلام کا سودا نہ کیجئے، کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دامن کو مت چھڑائیے چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ متاع دنیا قلیل، یہ دنیا کی دولت تو بہت تھوڑی ہے، اور کل قیامت کے دن جو ہے اگر جنت کے مقابلہ میں جس جنت کا وعدہ اللہ پاک نے کیا کہ وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری حضرت خبیب کو مل رہی ہے، حضرت آسیہ امرأت فرعون کو مل رہی ہے، اور اصحاب الاخدود کو مل رہی ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مل رہی ہے کہ وہ جنت کی خوشخبری، اور اس جنت کے لیے ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. لیکن ہم ہیں اللہ کے بندوں کہ دنیا کی محبت کا خول ہمارے اوپر اس قدر زیادہ چڑھ گیا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم جو ہے معمولی سی تگودو، معمولی سی پریشانی، معمولی سی گھبراہٹ ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور شدید گرمی کی وجہ سے آپ کی ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت صہیب جاتے ہی بھوک اور پیاس شدید ہے دیکھیں، اور پھر جاتے ہی جو ہے وہ کھجوریں اٹھاتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صہیب تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ کھجور تیری آنکھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اسے نہ کھا. حضرت صہیب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری جو آنکھ دکھتی ہے نا میں اس طرف سے نہیں کھا رہا، میں دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی جو یہ انیاب ہیں، یہ آپ کی انیاب جو ہیں یہ ہمیں نظر آنا شروع ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہوئے. اور آپ اس صحابی کی اس بات پہ اور ان کی بھوک کا بھی تصور کیجئے اور اس صحابی کی پیاس کا بھی تصور کیجئے. اب یہ اندازہ لگائیے کہ کس قدر زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ تھا جو انہوں نے نہیں دیا، کون سی ایسی نعمتیں تھیں، کون سی ایسے ان کے پاس مال اور دولت. بلکہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت کی جو سپر طاقت ہے نا روم، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے پہلے کیا، ان کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، اور ان کے دربار میں جب پہنچتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کی کیفیت، انہوں نے کہا کہ اس دین کو چھوڑ دے، جس دین کو تو نے قبول کیا ہے اس کو چھوڑ دے، عیسائیت کو قبول کر لے، ملے گا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو بڑا عظیم آدمی ہے، میں نے تیرے چہرے کو پہچان لیا، تمہیں میں گورنر بنا دوں گا، میں اپنا نائب بنا دوں گا. بادشاہ کہتا ہے مکے کے ایک عام آدمی کے بارے میں تجھے اپنا نائب بنا دوں گا، عیسائیت کو قبول کر دے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں یہ ناممکن بات ہے، یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ تو ہوائی باتیں ہیں، یہ میری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے دو اور صحابہ کو لایا گیا، اور ایک دیگ کے اندر تیل
کو تپایا گیا اور تپانے کے بعد جب کھولنے لگا ان دونوں آدمیوں کو تپتی ہوئی دیگ کے اندر کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے جسم کا گوشت اور پوست وہ جل جاتا ہے، ہڈیاں جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اس قدر زیادہ وہ دیکھتا ہوا وہ جو ہے وہ کھولتا ہوا تیل ہے۔ اللہ کے بندو، اب انہوں نے کہا کہ عبداللہ اب بات کو مان لے، تیرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے، تیرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس آگ کی دہکتی ہوئی ابلتی ہوئی اس تیل کی دیگ کے اندر اپنے آپ کو گرانا تو گوارا کر لوں گا، لیکن میں کبھی بھی جو ہے ایمان کو چھوڑ دوں، اسلام کو ترک کر دوں، اللہ کے نبی کے دامن سے اعراض کر لوں، فرمایا یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب جو ہے حضرت حذافہ کے لیے، عبداللہ کے لیے حکم دے دیا گیا کہ جناب آپ ان کو بھی پکڑ کے دیگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دربار والے بڑے خوش ہوئے، دربار والے بڑے خوش ہوئے کہ عبداللہ ڈر گیا ہے اور اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا، یا اس کے دل کے اندر لالچ آ گیا کہ بادشاہت ملنے والی ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر ملنے والے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ ان سے پوچھا کہ رک جاؤ، ابھی دیگ کے اندر ان کو نہ ڈالو۔ حضرت عبداللہ کو بلایا، بادشاہ نے پوچھا کیوں بھائی؟ ابھی آنکھوں کے آگے پہلے اوروں کو جلتے ہوئے دیکھتے تھے، جب تیل کے قریب گئے اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اب تیری ہچکی بن گئی، معاملہ کیا ہے؟ کیا سوچ لیا عیسائیت کو قبول کرنے کا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے دل میں تو ایک خواہش پیدا ہوئی، میرے دل کے اندر تو ایک تڑپ پیدا ہوئی، میرے دل کے اندر تو ایک جذبہ تھا جو میری آہوں اور میری سسکیوں کی صورت میں میرے رب کے سامنے دعا کے لیے میرے ہاتھ بڑھ گئے کہ اے میرے خالق و مالک، کاش میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے نیچے ایک جان ہوتی، میں ایک ایک کر کے تیرے اس دین کی حفاظت کے لیے تیرے نبی کی محبت پہ قربان کر دیتا۔ میرے پاس ہے اللہ ایک جان ہے، اے اللہ میرے پاس میرے جسم کے اندر صرف ایک جان ہے، میں اس ایک جان کو تیرے دین کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ او اللہ کے بندو، یہ وہ عظمتیں، اور آپ کہیں گے یہ صحابہ کی باتیں ہیں، یہ ہم سے ہونے والے کام نہیں ہیں، اور نہیں اللہ کے بندو یہ دور جانے کی بات نہیں، یہ بر صغیر کے اندر آ جائیے، آپ جو ہے یہ انگریز دور کے اندر آ جائیے۔ حضرت جو ہے وہ یحییٰ رحمہ اللہ امیر المجاہدین ہے، یہ امیر المجاہدین ہے، ان کو پکڑ لیا گیا، مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دینے کے بعد قید کر لیا گیا، انگریز آفیسروں نے ان کے اوپر مقدمہ بغاوت کا چلایا، فیصلہ جج نے دے دیا کہ ان کو موت کی سزا ہے، ان کو اندھیر اور کوٹھڑی کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں سارے کے سارے قیدی، ان میں ہندو قیدی بھی موجود ہیں کہ آپ کی سارے رات کے وقت چراغ بند کر دیے گئے۔ حضرت یحییٰ ان کے کمرے سے ابھی بھی روشنی وہ نظر آ رہی ہے، اور جب لوگ ادھر گئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا پورے کا پورا کمرہ منور ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پورے کا پورا کمرہ منور ہے۔ وہ جیسے حضرت اسید بن حضیر کے گھر میں اللہ نے رحمت کے فرشتے بھیجے ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی مانند، اسی طرح اس قید خانے کے اندر، انگریز کی قید خانے کے اندر جو ہے یہ حضرت یحییٰ جو امیر المجاہدین ہیں، اب ان کو خطبے کے بعد جب گرفتار کیا، اب ان کی کوٹھڑی سے یہ نورانی شمع، اور وہاں پہ کہتے ہیں 30 کے قریب ہندو مسلمان ہو گئے کہ یار یہ دین سچا ہے، یہ صحیح دین ہے، ہم تو بھٹکے ہی رہے ہیں، یہ ہے سچا دین، آئیے اپنے اعمال کو اور اپنے کردار کو اسلامی بنائیے۔ آج میرا نام مسلمانوں والا، آج میرے گھر کا نام مسلمانوں والا، آج میرا لباس مسلمانوں والا، آج میری شکل و صبات مسلمانوں والی، لیکن اللہ کے بندو جب میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تو میں مسلمان نہیں ہوں، جب میں نوکری کرتا ہوں تو میں مسلمان نہیں ہوں، جب میں مزدوری کرتا ہوں تو میں مسلمان نہیں ہوں، میں ڈنڈی مارتا ہوں، میں خیانت کرتا ہوں، میری راتیں وہ اللہ کی نافرمانی میں، میری صبح میری شامیں وہ پیارے پیغمبر کے احکامات کو قدموں تلے روندتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ آئیے ان لوگوں کی طرف دیکھیے اور ان کی کیفیت کا اندازہ لگائیے، پھر بنتا کیا ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں حکم دے دیا جاتا ہے ان کو صبح جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کو پھانسی دے دی جائے۔ حضرت یحییٰ وہ بڑے خوش